كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين إلى آخر الآيات. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنے نعم کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ آپ الحمدللہ ابتدائے سورت مبارک سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے سب سے محبوب، سب سے افضل خاتم الرسل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات رسالت کا ذکر فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ پہ قرآن اتارا. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات رسالت کے بعد اس بات معاد کا ذکر فرمایا، اور اس کے لیے پروردگار عالم نے اقوام عالم میں جو واقعات گزر چکے تھے اس کی دلیل پیش کی کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا، جن کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا. تو اگر ہم ان کو بسانے پر، برباد کرنے پر قادر ہیں تو کسی طرح دنیا کو فنا کر کے عالم آخرت کو لانے پر بھی قادر ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ دنیا میں جو کسی قوموں پہ عذاب آئے ہیں یہ تو صرف ایک نمونہ ہے، اظہار قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں جب چاہیں اور جیسا چاہیں کر دیں. اصل حساب کتاب، جزا، سزا، ثواب، عقاب وہ تو سب عالم آخرت سے تعلق رکھتا ہے. پھر اسی کے ضمن میں فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا قیامت کا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم لوگوں سے بھی سوال کریں گے اور اپنے پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے کہ قوموں نے کیا برتاؤ کیا. یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ یوم الفصل ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالی تمام خلائق کے درمیان میں فیصلے فرمائیں گے، اور پھر فرمایا ہم تم سے بھی پوچھیں گے اور اپنے رسولوں سے بھی پوچھیں گے. اور اس کے بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان شہادات کے بعد فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم اپنے علم کے مطابق تمہیں بتلائیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا. جس وقت تم دنیا میں کر رہے تھے ہم غائب تو نہیں تھے، ہمارا علم محیط ہے اور ہم معیت علمی کے ساتھ ہر جگہ موجود تھے.
ان آیات کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت والے دن جو ہے میزان ہوگا، میزان عدل ہوگا، میزان قسط ہوگا. اور اگر تمہاری تولیں اس دن بھاری ہو گئیں، مقصد ہے کہ تمہارے اعمال صالحہ بھاری ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، اور اگر تمہاری تولیں یعنی اعمال صالحہ ہلکے پڑ گئے اور گناہ جو ہیں بھاری ہو گئے تو تم ہلاک ہو گئے. اسی زمن میں آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ کہ بھئی جب قیامت میں میزان ہوگا تو میزان کیا ہوگا. اس میں مفسرین کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں 3 اقوال پیش کیے تھے. ایک قول مبارک تو یہ تھا کہ عمل تولے جائیں گے. بھئی عمل تو ہم دنیا میں کر چکے، ختم ہو گئے، کیسے تولے جائیں گے؟ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو شکل دیں گے، اچھے اعمال کو اچھی شکل دیں گے اور برے اعمال کو بری شکل دیں گے. جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قبر میں اللہ ایک سانپ اس پہ مسلط کریں گے، اور جب وہ سانپ کو دیکھے گا اور ڈرے گا وہ کہے گا کیوں بھاگتے ہو، میں ہی تو تمہارا عمل ہوں جو تم نے زکوٰۃ نہیں دی. تو سیئات جو ہیں ہمارے وہ سانپ، بچھو، بھیڑیے اس بری بلاؤں میں بدل جائیں گے، اور اعمال صالحہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حسین صورتیں اور شکلوں میں بھیجیں گے، یعنی ان کا وزن. اور دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وزن تو ہے لازم ہوگا، لیکن وہ وزن ہوگا نامہ اعمال کا، یعنی جس میں عمل لکھے گئے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. ایک ہمارے اعمال خیر لکھ رہا ہے اور ایک اعمال شر لکھ رہا ہے، تو دونوں رجسٹر بن رہے ہیں. قیامت میں ان کا وزن کیا جائے. انہوں نے استدلال پکڑا ہے حدیث بطاقہ سے کہ جب آدمی اللہ کے دربار میں ایک بندہ پیش ہوگا جس کے گناہ ہوں گے 99 دفتر ہوں گے، لیکن نیکی والے پلڑے میں اتنی چھوٹی سی ایک پرچی ہے، تو جب وزن ہوگا تو وہ پرچی بھاری ہو جائے گی، تو وہ حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ تو میرے ساتھ بڑا رحمت کا معاملہ ہو گیا، اس میں کیا ہے؟ تو جب دیکھا جائے گا تو اس میں ہوگا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ نامہ اعمال جو ہیں وہ وزن. اور تیسرا قول مبارک یہ تھا کہ نہیں، بلکہ ان بندوں کا بھی وزن ہوگا، کیونکہ قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ کافر کا قیامت میں کوئی وزن نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یؤتیٰ بِرَجُلٍ سَمِینٍ، ایک بڑا موٹا ہٹا کٹا کافر لایا جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اب محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے، انہوں نے ان تمام احادیث مبارک کو، تمام آثار مبارکہ کو جمع کر دیا. انہوں نے کہا اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے میزان ہوں گے، انسان بھی تولے جائیں گے، ان کا عمل بھی تولا جائے گا اور نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے. ان تمام آیات کے بعد، ان تمام استدلالات کے بعد، یعنی اس بات نبوت اور رسالت اور اس بات قیامت، اس بات وزن، اس بات میزان بالقسط، ان سب کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی اس کو کہتے ہیں تذکیر بنعم اللہ. اللہ اپنی نعمتیں بندے کو یاد دلا کے جگاتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو یاد کر کے کچھ غور تو کرو کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اسی کا ہی انجام ہے جو کر رہے ہو. تو اس کو مصطلحات علماء میں کہا جاتا ہے تذکیر بنعم اللہ. کبھی اللہ تبارک و تعالی تخویفات کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی ترغیبات کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی ترہیبات و تحدیدات کا ذکر فرماتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح جہنم سے بچ جائے. لیکن اللہ کی اس ساری نعمتوں کے بعد
اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آواز خمس عطا فرمائے، اللہ نے ہمارے لیے پیغمبر اور رسول بھیجے، اللہ نے ہمارے لیے کتابیں نازل فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے قرآن میں دلائل دیے، دلائل عالم علوی، دلائل عالم سفلی، دلائل عقلی، دلائل نقلی، پھر اللہ نے تخویفات و تنذیرات و تبشیرات کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے قصص الانبیاء کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے قصص الامم والملوک کا ذکر فرمایا، تاکہ میرا بندہ کسی طرح جہنم سے بچے۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر ہم نے خود جہنم میں اختیار کی تو پھر اس کا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سزا دے۔ اسی لیے اب اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے تم کو زمین میں قرار دیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین ایک ایسا مسکن فرمایا، کہیں فرماتی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور کہیں فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے گویا ہم نے تیرے لیے اپنی نعمتوں کا مستودع، تیری نعمتوں کا گویا کہ ایک اتنا عظیم سٹور بنا دیا ہے کہ تیرے زندگی کی ضرورت کی، معاش کی، مقاصد کی ہر چیز ہم نے اس دنیا میں تیرے لیے رکھ دی۔ اسی لیے کہیں فرماتے هو الذی خلق لکم فی الماء فی الارض جمیعا، وہی ذات پاک ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ تمکن فی الارض تمہیں نصیب کیا ہے کہ تم زمین پہ حاکم بن گئے، اقتدار اعلیٰ تمہیں دیا، اور سب سے پہلے جس کو بھیجا تو اس کو بھی خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا۔ اس لیے فرماتے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو یہ شرف عطا بخشی، اور اس کے بعد پھر اپنی ان نعمتوں سے، اس زمین سے، اس کے فوائد سے، منافع سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں ہم نے ہوا سے خمس دیا، تمہیں عقل دی، سمع دی، بصر دی، ساری قوتیں دی، اور پھر تمہیں یہ بھی بتلایا کہ یہ منافع اٹھانا حلال ہے اور یہ منافع اٹھانا حرام ہے، سارے حدود و احکام بھی تمہیں سمجھا دیے، لیکن تم نے میری نعمتوں کا یہی شکر کیا کہ رہتے میری زمین پہ ہو، بستے میرے آسمان کے نیچے ہو، کھاتے میری نعمتیں ہو اور سجدے قبروں پہ کرتے ہو، یہی شکر کیا ہے تم نے میری نعمتوں کا۔ اس لیے اللہ بار بار جگاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں اس سے تو کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تم زمین پہ رہتے ہو تو کافر نہیں رہتا، تم پانی پیتے ہو تو کافر پانی نہیں پیتا، تم آسمانوں کے نیچے بستے ہو تو کافر نہیں بستے ہیں، تو لازماً پھر مومن اور کافر میں فرق کیا ہوا اگر قیامت نہ ہو؟ اگر یوم فصل نہ ہو اور مطیع اور عاصی کے درمیان میں اللہ کوئی فرق ہی نہ کرے تو دنیا میں تو بلکہ ہم سے تو زیادہ کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ تو ان نعمتوں کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد، اور اس کے بعد فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت ہی ناشکرے ہو، بہت ناشکرے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا کوئی شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں پھر اللہ نے تمہارے اصل یعنی جو ہے جہاں سے انسانیت کی اصل شروع ہوئی ہے اور اللہ نے جو مقام دیا ہے پھر اس نعمت کا ذکر کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. اور اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد کرو اس بات کو، اس نعمت کو کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری شکلیں بنائی، اور پھر ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ جب آدم کو میں پیدا کر کے روح پھونک دوں تو سارے ملائکہ اکرام آدم میں، تعظیم انسانیت میں، تعظیم آدم میں سجدے میں گر جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں اتنا اونچا کیا، میں نے تو تمہیں اتنا مقام دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو خود اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلقت بیدی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور اللہ اس لیے کہیں فرماتے ہیں کہ انی خالق، اور پھر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب ہم پیدا کر دیں حکم پہلے جاری کر دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس میں روح بھی اللہ نے خود پھونکی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب سجدے میں گر جاؤ، آدم کا سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب ملائکہ نے سجدہ کیا. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے انسان کو کتنا اونچا کیا ہے کہ اللہ کے نوری فرشتے اس بشر کے آگے جھک رہے ہیں، لیکن بشر اب شر بن گیا ہے، خدا کو چھوڑ کے غیروں کے آگے جھک رہا ہے. یعنی اللہ نے تو نوری مخلوق کو بھی تیرے آگے جھکا دیا کہ تو نے صرف میرے آگے جھکنا ہے، باقی سب مخلوق تیرے آگے ہے، تیرے تابع. لیکن اس کے باوجود تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ الحمدللہ آپ سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں بڑی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، لیکن چند ایک باتیں ہیں جو قاعدہ ہے، سنت اللہ ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ مختلف صورتوں میں جب واقعہ ذکر فرماتے ہیں تو کسی بات کا کہیں ذکر ہوتا ہے، کسی بات کا کہیں ذکر ہوتا ہے. تو اس بات میں ایک بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا ہے، ایک موٹی بات سمجھ لیا کرو کہ آج بعض لوگ جو ہیں لوگوں کے عقیدوں کو گمراہ و برباد کرنے والے، وہ یہ استدلال کر لیتے ہیں کہ دیکھو جی فرشتے اگر آدم کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم اولیاء اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ فرشتے تو پاک ہیں، معصوم ہیں، ہم تو گناہگار ہیں. تو یہ بات جو ہے سب سے بڑی جہالت ہے، اور یا پھر اللہ معاف کرے ان کی ہٹ دھرمی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کے معانی کو بدلا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا واقعہ جو پیش آیا ہے اس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو آسمانوں کا قصہ ہے. اور جو حکم آسمانوں میں ہوگا وہ ضروری تو نہیں کہ وہ زمین میں ہو. جنت کے احکام ہی الگ ہیں، عالم سماوات کے احکام ہی الگ ہیں، اور عالم دنیا کے احکام جو ہیں وہ بھی الگ ہیں. ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں، تو لہذا کوئی آدمی آسمانوں کے فیصلوں کو زمین پہ لاگو کرنا شروع کر دے تو اس سے بڑی حالت کیا ہوگی؟ جب بندے عالم آخرت میں جنت میں جائیں گے تو اللہ ہر مسلمان کو، مومن کو، ایمان والے کو اپنی رحمت سے 70 حوریں دے گا. تو اب کوئی یہ دلیل پکڑے کہ بھی یہاں بھی 70 عورتوں سے شادی کر لو، جب وہاں اللہ میاں دیں گے تو یہاں بھی جائز ہے.
تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہوگی. ایک بات. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، اور ملائکہ تو مکلف بھی نہیں ہیں. وہ تو اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو صرف اللہ نے اپنی تسبیح و تقدیس کے لیے اور اپنے احکام کی تعمیل کے لیے پیدا کی ہے. ان کا اور انسانوں کا آپس میں موازنہ کرنا کہ ایک چیز جو ملک پہ آتی ہے وہ بندے پہ بھی آئے، تو یہ بھی کوئی عقل نہیں، نہ شریعت ہے اور نہ انصاف ہے. اور تیسری بات سب سے بڑی یاد یہ رکھیں کہ اگر ملائکہ نے سجدہ کیا ہے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے یا اپنے عقل سے کیا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ملائکہ نے یہ سمجھا ہوگا جی آدم علیہ السلام بڑے بزرگ ہیں، ماشاء اللہ یار بہت خوبصورت ہیں، بہت بزرگ ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہیں، اور آخر اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو خود پیدا فرمایا ہے، اللہ نے خود روح پھونکی ہے، تو اس لیے مناسب ہے کہ ہم سجدہ کر لیں. جیسے ہم اپنا عقل کرتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بخشے ہوئے ہیں، اللہ سے ان کے براہ راست تعلق ہے، تو ہم بھی ان کو سجدہ کر لیں تو یہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ کو ہماری سفارش کر دیں گے. تو کیا فرشتوں نے بھی اپنا عقل لڑایا تھا یا اللہ کا حکم تھا؟ اور اگر اللہ کا حکم تھا تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے قبروں پہ سجدہ کرو تم بھی کرو، کوئی منع نہیں کر سکتا. دیکھو نا اگر اللہ نے حکم دیا کہ جب نماز پڑھو تو کس رخ کی طرف سے آ کر کے سجدہ کرو؟ مسجد الحرام کی طرف. تمہیں آج تک کسی نے روکا ہے کہ بھی کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کرو؟ حالانکہ کعبہ شریف ہی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے گھر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں اللہ نے حکم دیا تھا تو ملائکہ نے حکم خدا بندی کی تعمیل میں سجدہ کیا ہے، اور اسی خدا نے ہمیں شریعت محمد مصطفیٰ میں یہ حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں وہ حکم ہے اور یہاں یہ حکم ہے. ملائکہ اس حکم کے پابند تھے اور ہم اس حکم کے پابند ہیں کہ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. اللہ نے فرمایا خبردار کسی سورج چاند چمکنے والی چیزوں کو سجدے نہ کرو، اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا. اچھا سب سے بڑی مخلوق شان میں انبیاء ہیں، اور پھر میرے مدنی کا شان سب نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے. اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ لعن اللہ الیہود، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. حضور نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کریں کہ جنہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. تو اللہ کے نبی نے سجدے کرنے، یعنی نبی کی قبر پہ سجدہ کرے تو لعنت ہو، اور ولی کی قبر پہ سجدہ کرے تو رحمت ہوگی. اللہ کے نبی کا بھی یہ فیصلہ آ گیا. اور دوسری بات اب یہ سمجھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہ کرنے کی سزا کیا ملی کہ وہ رجیم ہوا، مردود بنا، ملعون ہوا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کی لعنتوں کا مستحق بن گیا. تو اس میں تنبیہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ حکم دے اور ملائکہ سجدہ کریں، اور ایک جو جن ہے لیکن مقام عبادت میں اتنا بلند ہو گیا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ رہتا ہے، وہ آدم کو ایک سجدے کا انکار کرے تو شیطان بن جائے، اور ہم اللہ کے 5 سجدے دن میں نہ کریں تو ہم انسان بن جائیں. اسی سے آپ اندازہ فرمانے کہ اس نے تو ایک سجدے کا انکار کیا ہے، اور وہ بھی خدا کے سجدے کا انکار نہیں کیا، آدم کے سجدے کا انکار کیا. اور ہم اگر اپنے اللہ کا سجدہ بھی ادا نہ کریں، اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور ان کے تلامذہ جو ہیں ان سب کا یہ فتویٰ ہے
کہ جو مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، عاقل بالغ ہے، اور ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اور نہ پڑھے، وہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا ہے، اور اگر اسی حالت میں مر جائے وہ فرماتے ہیں اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ جو کہتے ہیں کہ آدم کے ایک سجدے نہ کرنے سے اگر بندہ ملعون بن گیا ہے، تو یہ تارک الصلاۃ ہے، اور صلاۃ جو ہے وہ صلہ ہے بین العبد والرب، اللہ کے ساتھ ملانے کا ذریعہ جو ہے، کڑی جو ہے نماز ہے، جب وہ ٹوٹ گئی اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور اسی سے اندازہ فرمائیں کہ حنابلہ کے بڑے بڑے علماء کرام، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، تو جب ان سے کوئی بندہ پوچھنے آتا کہ جی میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میں اپنے والد کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ تمہارے والد نماز پڑھتے تھے؟ اور اگر وہ کہتا کہ جی نہیں نماز تو کبھی نہیں پڑھتے تھے اور کبھی پڑھتے تھے، تو فرماتے تھے کہ بھئی اس کا حج نہ کرو، حج مسلمان کا کیا جاتا ہے، جو بے نماز مر گیا اس کا کیا حج ہے؟ اسی لیے آپ اندازہ کریں گے تو چلو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ وہ فاسق ہے، وہ قریب الی الکفر ہے، لیکن ایک امام، اور وہ خود تو کوئی امام نہیں کہتا نا، وہ تو تابع ہوتے ہیں حدیث رسول اللہ کے، تو حدیث مبارک بھی ظاہر کے الفاظ ہی ہیں کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر، اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جب جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، تو ان سے جب لوگ پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو آج تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں۔ تو اس مسئلہ آدم علیہ السلام سے ایک ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام کی تعمیل نہ کرنا اور اللہ کے فرائض کے ادا نہ کرنے کی کتنی بڑی سزا ہو۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی واضح ہو گئی کہ بعض علماء کرام جیسے خدشات پیش کرتے ہیں کہ جی اللہ نے تو حکم دیا تھا ملائکہ کو کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ابلیس جو ہے وہ ملائکہ میں سے تو تھا ہی نہیں، وہ تو جن تھا، کان من الجن، تو اس پہ اللہ کا عذاب کیوں آ گیا؟ تو دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کر دی کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ فرماتی ہیں کہ بدبخت تمہیں کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے آدم کو؟ کس چیز نے تجھے روکا ہے؟ جب میں نے تمہیں حکم دیا۔ تو اس لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا حکم جیسے ملائکہ کے لیے تھا، اسی لیے اس جن کے لیے بھی تھا، وہ بھی اللہ کے اس حکم میں شامل تھا۔ اور تیسری بات جو ہمیں قصہ آدم علیہ السلام سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، حالانکہ اللہ جانتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ نہیں جانتے، لیکن سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ملائکہ نہیں جانتے وہ بھی جان لیں۔ اس کی مثال یوں ہوتی ہے کہ مثلا کبھی کبھی استاد اپنے طالب سے سوال کرتا ہے کہ بھی تم یہ مسئلہ بیان کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ نہیں جانتا، منع یہ ہوتا ہے کہ تو طالب کا امتحان ہو جائے کہ مسئلہ جانتا ہے، یاد بھی کیا ہے اچھی طرح کہ نہیں، دوسرے طالب بھی سن لیں کہ مسئلہ کیا ہے، اور باقی کو تنبیہ بھی ہو جائے کہ کبھی تم سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا، ضروری تو نہیں کہ روز ایک سے پوچھیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب سوال کرتے ہیں، اللہ تو سب جانتے ہیں، وہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، ان پر تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو ابلیس نے کیا جی وقال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا اللہ میاں میں آدم سے بہتر ہوں، عقل تکبر۔ اسی لیے دوسری جگہ قرآن نے اس کے ان الفاظ کے بجائے ایک لفظ نکل کے استکبر وکان من الکافرین، سب سے پہلا گناہ جو ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے
کہ جو سب سے پہلے آسمانوں میں کیا گیا وہ بھی تکبر تھا، اور زمین میں جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ بھی تکبر تھا کہ دیکھو جی میں خوبصورت ہوں اور میں ایک بدصورت لڑکی سے شادی کروں، کیوں؟ تو یہ تکبر جو ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ کبریائی جو ہے صرف اسی کی شان ہے۔ اور جیسے کہ حدیث مبارک میں موجود ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث الہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ عظمت اور کبریا میری شان۔ اور دنیا میں جتنے بڑے گناہ ہیں، بڑے ہر گناہ برا ہے، گناہ تو گناہ ہوتا ہے نا، لیکن تکبر ایک ایسی بلا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو تکبر کرے پھر اللہ اس کو توڑ دے۔ خیر منہ خلقتنی من نار، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ بڑی روشن چیز ہے، اور آگ اندھیروں میں آ کے دنیا کے لیے روشنی اور ضیاء کا باعث بنتی ہے، اور آگ کی حرارت سے ساری دنیا کا نظام چلے گا، اور حرارت سے بندہ زندہ ہے۔ اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ اس کے تکبر پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ فخرج انک من الصاغرین، کہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نکلو اور ذلیل ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ابلیس لعین نے، یعنی جب وہ ملعون بن گیا ہے، جب وہ مردود بن گیا ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے، کہتا ہے قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہتا ہے میرا اللہ مجھے مہلت دے دے، لمبی زندگی، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن تم نے مردوں کو دوبارہ قبروں سے کھڑا کرنا ہے، اس دن تک مجھے زندگی دے دے، مجھے مہلت دے دے۔ تو یہاں سے بھی ایک مسئلہ علماء نے لکھا کہ اللہ کے قرآن کو جب پڑھو تو سمجھا کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس چیز سے اندازہ کرو کہ وہ ابلیس ہے، وہ ملعون ہے، وہ شیطان ہے، وہ مردود ہے، وہ مرجوم ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ جانتا ہے کہ دعا کس سے مانگنی ہے۔ ہاں جی، سوال کس سے کرنا ہے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام پہ امتحان آیا تو آدم نے کس سے دعا مانگی؟ تو آدم بھی اللہ سے مانگے، اور اس کا دشمن ابلیس بھی اللہ سے مانگے، اور جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگے، پتہ نہیں وہ کون سی پارٹی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کہ اللہ کے بندے یعنی آدم کا سوال کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، قرآن میں ہے، یہ نہیں کہ کسی قصے کہانی کی کتاب میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے، یہ تو پھر لوگوں نے روایات اور قصے باز ضعیف باتوں سے استدلال کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حضور کا واسطہ دیا، لیکن اللہ کا قرآن تو ذکر نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن تو کھلی بات کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا نے کیا دعا مانگی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
تو اب آدم علیہ السلام بھی اللہ سے دعا مانگے، اور یہ دشمن آدم ہے، دشمن انسانیت ہے، ملعون ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے سوا دینے والا تو کوئی نہیں نا۔ لاکھ ٹکریں مارو، تم جن سے مانگو گے ان کو کس نے دیا تھا؟ ان کو کس نے پیدا کیا تھا؟ ان پر اللہ کی نعمتیں آئیں تو سب نے اللہ سے مانگنا ہے، اور مانگا کیا کہ مجھے الہ یوم البعث۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے کہ ان آیات میں کیا ہے، قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا جاؤ تمہیں مہلت دی گئی۔ تو اس آیت مبارک سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے دعا مانگی تھی کہ مجھے یوم بعث کو اٹھ تک زندہ رکھا جائے، اور اللہ نے وہ منظور کر لی۔ اور اب دیکھیں کہ اس کی ذہانت کا کیا عالم ہے۔ ذہانت یعنی اس لیے لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بڑا ذہین ہے، بس دعا کرو کہ وہ ذہن خدا کے تابع ہو جائے۔ اگر وہ ذہن اللہ کے اور اللہ کے رسول کے تابع نہیں ہوا تو وہ تو ذہن پھر شیطانی ہوگا۔ اس نے یہ دعا کیوں مانگی ہے کہ بھی جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی پھر اٹھائی جائے گی، تو جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو صرف کس کی ذات باقی ہوگی؟ اور اللہ اگر مجھے اس وقت تک مہلت دے دے تو ایک اللہ باقی ہوگا، ایک میں باقی ہوں گا نا۔ یعنی دیکھیں اس کی ذہانت کیا ہے کہ بھی الہ یوم البعث تک مجھے زندگی دے دو، اور جب یوم ساق آئے گا تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی لیکن اس دن بھی میں نہ مروں، تو لہذا یہ ہے کہ میں جو ہے اس وقت یا اللہ کی ذات ہوگی جو حی القیوم ہے، یا میں بھی زندہ ہوں گا۔ ایک بات، اور دوسری بات علماء نے لکھا کہ اس کی یوم البعث تک مانگنے کی وجہ کیا تھی کہ جب ہم مرنے کے بعد قبروں سے نکالے جائیں گے اس کے بعد تو پھر موت نہیں آئے گی نا، خلاص موت آ گئی، اس کے بعد اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد پھر موت نہیں آئے گی۔ تو اگر اس دن تک مہلت مل جائے تو آگے تو موت آنی ہی نہیں، تو لہذا اس نے سوال کیا۔ تو اب جو بات سمجھنے والی ہے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اتنا کہا کہ انک من المنذرین کہ جاؤ ہم نے تمہیں مہلت دے دی، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک دے دی جب تک اس نے مانگی تھی۔ لیکن دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کر دی، فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، کہ ملعون ہم نے تمہیں مہلت تو دی ہے لیکن ایک وقت معین تک جو اللہ کے علم میں ہے، یہ نہیں جو تم نے مانگا ہے، یعنی یوم بعث تک نہیں بلکہ یوم معلوم تک۔ تو اسی لیے محدثین نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آثار مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ نے اس کو مہلت یوم البعث تک نہیں دی ہے بلکہ یوم المعلوم تک ہے۔ اور وہ یوم المعلوم کون سا ہوگا کہ جس دن سور اول پھونکا جائے گا، جب نفخہ اول ہوگا، نفخۃ الصعق، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا ما شاء اللہ۔ تو اس دن جب سور پھونکا جائے گا سب پہ موت آئے گی، تو ابلیس پہ بھی موت آئے گی۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، جب سب اٹھیں گے تو ابلیس کو بھی اٹھایا جائے گا، تمام جن اٹھیں گے، تمام انس اٹھیں گے، ہر چیز اٹھے گی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ینظرون، پھر سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ تو ایک مہلت جو ہے اس کو ملی، لیکن اس وقت تک مہلت ملی ہے جو یوم الوقت المعلوم ہے، نہ کہ الی یوم البعث تک۔ دو باتیں، اور تیسری بات جو مفسرین کرام نے اور محدثین عظام نے لکھی ہے اس کا بھی اسی میں جواب ہو جاتا ہے کہ جب اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جو بھی ہے زمین پر سب پہ فنا آنی ہے۔ تو اگر ابلیس یوم البعث تک زندہ رہے تو پھر تو فنا اس پہ نہ آئی،
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس جو ہے وہ اپنی تفسیر خود بیان فرماتے ہیں. ایک جگہ اجمال ہوگا، دوسری جگہ تفصیل ہوگی، ایک جگہ سوال ہوگا، دوسری جگہ اس کا جواب ہوگا. اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ قرآن کی تمام آیات کو سامنے رکھنے کے بعد پھر علماء جو ہیں اور تمام تفسیر اور احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب یہ قول جو ہے وہ قول راجح. تو اس لیے اب فنا والی بات بھی صحیح ہو گئی اور اس کو مہلت دینے والی بات جو ہے وہ بھی صحیح ہو. اور اسی طرح پھر ان آیات مبارکہ میں ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ یہ عالم دنیا جو ہے یہ عالم ابتلا ہے، یہ عالم اختبار ہے اور یہ عالم امتحان ہے. اور اختبار تو تب ہوتا ہے نا کہ خیر بھی ہو اور شر بھی ہو. اگر ساری دنیا میں خیر ہی خیر ہو تو امتحان کس بات کا؟ اگر ساری دنیا میں شر ہی شر ہو تو امتحان کس بات کا؟ امتحان تو تب ہوگا کہ ایک طرف اگر صدیق ہے تو دوسری طرف ابو جہل بھی تو کھڑا ہے. تب ہی تو پتہ چلے گا نا کہ صدیق کیا ہے، تب ہی تو پتہ چلے گا نا کہ بلال کیا ہے، تب ہی تو پتہ چلے گا نا کہ حضور کے صحابہ، حضور کے متوالے، حضور کے پروانے جو ہیں ان کا کیا مقام ہے، کہ دشمنوں نے کون سا قہر ہے جو ان پہ نہیں توڑا ہے لیکن انہوں نے وفا کا دامن نہیں چھوڑا ہے. تو امتحان تو تب ہوگا، ورنہ اللہ چاہتے تو ابلیس کو پیدا ہی نہ کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ابلیس کے انکار کے بعد اسی وقت اس کو فنا کر دیتے. تو اس لیے کون سی بات مشکل تھی. لیکن چونکہ اللہ نے اپنے بندوں کا امتحان کرنا تھا، اللہ نے اپنے بندوں کا اختبار کرنا تھا، ایک تو اس کو لمبی عمر دے دی اور دوسرا اس کو قوت استدراجی طور پر ایسی قوتیں بھی دے دی کہ دنیا میں وہ ہر قسم کا فتنہ کر سکتا ہے. اب دیکھو جیسے کہ دجال آئے گا، حالانکہ دجال جو ہے سب سے بڑا فتنہ، اور لیکن اس دجال کے پاس بھی قوتیں ہوں گی. حتیٰ کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا کہ وہ آ پر زمینوں کو حکم دے گا کہ اے زمین تمہارے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں باہر نکالو، تو زمین فوراً اپنے خزانے باہر پھینک دے گی. نہروں اور دریاؤں کو حکم دے گا کہ بھی چلو جاری ہو جائیں گے، حکم دے گا ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جائیں گے، کیونکہ امتحان تو تب ہونا ہے. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ دنیا میں مداری بھی ہوتے ہیں، دنیا میں جادوگر بھی ہوتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے شعبدہ باز بھی ہوتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے علم نجوم اور علم جفر کے، علم اعداد کے ایسے ایسے ماہرین بھی ہوتے ہیں. تم جاؤ تو تمہاری زندگی کے حالات بتا کے تمہیں پاگل کر دیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اصل کیا ہے کہ تم نے اگر نجات پکڑنی ہے تو ان چیزوں پہ نہ دیکھنا، ان کی شعبدہ بازیوں پہ نہ جانا، صرف ایک بات کو دیکھنا کہ اگر یہ ولی اللہ ہیں تو وہ متبع ہوگا سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ان باتوں کو نہ دیکھنا کہ جی فلاں پیر نے پھونک ماری تو آگ لگ گئی، فلاں پیر صاحب جو تھے نا جی وہ تو پانی پہ چلتے تھے، فلاں پیر صاحب جو ہیں جی آگ جلا لیتے ہیں، آگ کے انگارے ہوتے ہیں جناب اور اس پر چلتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. یہ کوئی بات نہیں ہوتی، یہ دلیل نہیں ہے ولایت کی. اسی لیے تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے تقریباً 70,000 پھندا استعمال کرتا ہے. اور اس کے بعد جب ابلیس کو اللہ تبارک و تعالی نے ملعون کر کے حکم دے دیا تو اب سمجھے قرآن میں یہاں بھی دو لفظ ہیں. پہلا حکم ہے کہ فخرج منها فإنك من الصاغرین، اور دوسرا کہ فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. اللہ نے فرمایا نکلو اس آسمان سے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے اس مقام پہ رہ کے تکبر کرو. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تاکید ہے، کیونکہ جس معاملے میں زیادہ تاکید و توکید ہو تو 2 دفعہ بھی اسی بات کا حکم دیا جاتا ہے. اور بعض علماء کرام اور مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، اول تو یعنی گویا تجویز ہے کہ اس کو نکالا جائے،
اور دوسرا حکم جو ہے اس تجویز کی تنفیذ ہے کہ نکال دیا گیا، اتار دیا گیا، تاکہ قرآن میں تکرار نہیں کہ ایک حکم جو ہے وہ 2 دفعہ کیوں آیا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ تاکید کے لیے ہے کہ القیا کل کفار فی جہنم کل کفار عنید، تو مانا ہوتا ہے الکے ڈالو ان ظالموں کو جہنم میں۔ تو بعض علماء نے فرمایا یہ تاکید کے لیے ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو ایک تجویز ہے، خیال ہے، میرے مرغا مالک کا ارادہ ہے، ایک تجویز ہے، ایک اسی حکم کی تنفیذ ہے کہ اللہ کے حکم سے پھر اس کو وہاں سے نکالا گیا۔ اور اس نے پھر ایک اور بہت بڑی بات کی، کہنے لگا کہ مولا کریم آپ نے مجھے مردود و ملعون کر دیا ہے، لیکن میں تیرے بندوں کو جو ہے گمراہ کروں گا۔ اور گمراہ بھی کیسے؟ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے ملعون بنا دیا ہے، میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ بھی ایسے کروں گا کہ آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا اور بائیں سے حملہ کروں گا، اور پھر سب کو میں کافر بنا کے چھوڑوں گا۔ آپ نہیں دیکھیں گے مگر اکثریت جو ہے وہ کفر پہ ہوگی، بہت تھوڑے ہوں گے جو ماننے والے ہوں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے 4 جانبوں کا ذکر کیا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ میں ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ 4 کا ذکر کیا، ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی 6 کا ذکر کرے، جیسے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق مغرب، تو شمال جنوب کس کے لیے؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے۔ تو 1-2 چیزوں کا ذکر آ گیا، 2 خود بخود سمجھی گئی۔ اور اسی طرح جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ شیطان انسان میں ایسے داخل ہو کے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، تو اس لیے معلوم ہوا کہ وہ ہر طرف سے حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں ملنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے کپڑے دور ہٹانے سے پہلے وہ اللہ سے پناہ مانگیں، تاکہ شیطان جو ہے وہ مداخلت نہ کر سکے۔ اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، ورنہ یہ ہے کہ شیطان بھی اس عمل میں برابر شریک ہوتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ لوگ اپنے حلال کو چھوڑ کے حرام میں زیادہ لذت کیوں پاتے ہیں کہ اس میں شیطان کے عمل کی شرکت ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پہ اس نے کہا جی میں آپ کے بندوں کو یعنی ہر طرف سے گمراہ کروں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے 4 جہتوں کا ذکر کیا لیکن 2 کا ذکر ہی نہیں کر سکا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اگر نیچے سے بھی گمراہ کرے تو پھر کوئی بندہ بھی نہیں بچ سکتا۔ بڑے سے بڑا عاقل جا رہا ہو اور نیچے کوئی گڑھا پڑا ہو تو کیا کرے گا؟ بڑا زور والا آدمی ہو، بڑا پہلوان، لیکن نیچے ایک گڑھا پڑا، پاؤں گیا دھڑام سے گرے گا، اس کی طاقت کسی کام نہیں آتی۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَن نُّغْتَالَ مِن تَحْتِنَا، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی کہ اللہ ہمیں پناہ دے کہ ہمیں کوئی نیچے سے عذاب کھینچے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے اس کو یہ کہنے بھی کا موقع بھی نہیں دیا، اور اوپر کی جگہ کا بھی ذکر نہیں کیا، چونکہ اللہ کی رحمتیں بھی تو عرش سے آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ دوسرے قرآن مبارک میں آیات میں کہ جب اس نے یہ تکبر کیا، گمراہ کرنے کے لیے اس نے دعویٰ کیا، تو اللہ نے بھی فرمایا فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تبارک یہ بھی اس نے قسم کھائی ابلیس نے کہ تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس سن لو، مجھے بھی اپنی عزت و عظمت کی قسم ہے، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں گے میں بھی معاف کر دوں گا۔ جب وہ سجدے میں گر جائیں گے
70 سال شرک کریں، ایک دفعہ توبہ کر لے میں معاف کر دوں۔ 70 سال بدعات میں گھرا ہے لیکن میرے دروازے پہ کر کے توبہ کر لی، آئندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو میں گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم اگر قیامت کے دن تو آئے اور جتنی میں نے زمین پیدا کی ہے یہ ساری تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرے، میں اتنی زمین مغفرت کی بھر کے تمہیں بخش دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو بات سمجھنے والی ایک بات اس میں رہ گئی وہ بھی سمجھ لیں کہ بھی ابلیس کو اتنی جرت کیسے ہوئی خدا کے سامنے بات کرنے کی۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں نا کہ اللہ میاں کو کہہ رہا ہے میں اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمْنِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اللہ میں ان سے سارے شرک کرواؤں گا، تیرے کعبے کا طواف ہوگا میں ان سے قبروں پہ طواف کرواؤں گا، تیری مینا میں قربانی ہوتی ہے میں ان سے قبروں پہ قربانی کرواؤں گا، تیرے نام کے قربانی کے جانور ہوتی ہے میں پیروں کے نام پہ جانور چھڑواؤں گا، ہر کام تیرے مقابلے پہ کروں گا۔ جو کام تیرے لیے ہوتے ہیں نا وہ سارے میں تیرے بندوں سے غیروں کے لیے کراؤں گا۔ لوگ تجھے پکاریں گے یا اللہ میں ان سے یا پیر کے نعرے لگواؤں گا، لوگ تیری منت مانیں گے میں ان سے غیر اللہ کی منتیں بنواؤں گا، لوگ رمضان میں تیرے محرم میں مسجدوں میں اعتکاف بیٹھیں گے میں ان کو قبروں پہ نوراتیں بٹھواؤں گا۔ تو اتنی بڑی جرت اس نے کیسے کی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک ایمان ہوتا ہے تو دل میں عظمت جلال ہوتی ہے، اور جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو وہ عظمت کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اب بندہ خلاص ظالم تستا یہ فضنا ماشے، جب حیا نہ رہے جو مرضی ہے کہتے رہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ آدمی اب اولاد جو ہے باپ کے سامنے باتیں حالانکہ جانتی ہے کہ میرا باپ غلط کہہ رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں باپ ہے میں کیا کروں، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہی بیٹا نافرمان ہو کے کھڑا ہو جائے گا کیا ہے جی کون ہو تم، آپ کون ہیں مجھے روپ دینے والے، تو وہ جب عزت و عظمت وہ حیا جو تھا وہ تو چھن گیا، وہ تو ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا، اب اس میں وہ بات تو رہی نہیں۔ تو پھر جب حیا ہی نہ رہا، جب وہ اطاعت کا جذبہ ہی مر گیا تو اب آدمی جو مرضی آئے کہتا رہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور اس کو حضور پاک کی ایک اور حدیث نے بھی بیان کیا ہے، فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گناہ کرنے نہ کرنے کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، احساس ہی مر جاتا ہے، ضمیر ہی مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان نے بھی یہ باتیں کی ہیں، اور علماء کرام نے لکھا کہ دراصل یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے ہی فیصلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو مہلت دے دی تو اب اس نے جو باتیں بھی کی وہ اللہ کے علم میں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آزمانا چاہتے تھے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے بچا کے اپنی رحمت کے ساتھ معافی فرما دے، اور دعا کریں انشاءاللہ کہ یہ رحمت کا مہینہ جو آ رہا ہے اللہ پوری امت محمد مصطفیٰ کے لیے رحمت بنا دے، اللہ تبارک و تعالی کفر کی ذلت کا فیصلہ کر دے، اور اللہ اسلام کی عزت و عظمت کا فیصلہ کر دے، اور اس مبارک مہینے میں شیشان کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، مسلمان جہاں بھی ہے جس ملک میں بھی ہے اس کی عزت آبرو اور کامرانی کے لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ چلو ہم پیسہ نہیں دے سکتے، زبان سے 2 کلمے کہہ کے اللہ کے آگے دعا تو کر سکتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ تو سکتے ہیں کہ ہم اتنے بے حس جو ہیں نہ ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ اب کل سے اللہ کی رحمت سے آج سے جو اللہ کو منظور ہے رمضان شروع ہو جائے گا تو پھر مغرب کے بعد کا درس جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کے بعد افطار ہوگا، ہر آدمی افطار کر کے کھانے کے لیے جاتا ہے، کوئی اپنا وضو کے لیے جاتا ہے، اور پھر عشاء کے بعد جو ہے ماشاءاللہ تراویح ہوگی، اور تراویح سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 10 سوا 10 ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو رمضان میں حسب عادت شام کا درس جو ہے پھر نہیں ہوتا، زندگی رہی تو پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ، اور صبح کا درس جو ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ العزیز وہ جاری رہے گا، لیکن صبح کا درس جو ہے وہ عربی زبان میں ہوتا ہے، وہ اردو میں نہیں ہوتا۔
تو وہ جو عربی سمجھتے ہیں وہ تو فائدہ انشاءاللہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو حضرات عربی نہیں جانتے وہ اب طواف پہ زیادہ زور دیں کہ یہ مہینہ مبارک جو ہے افضل عبادت جو ہے مکے میں وہ طواف ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے ساری عبادت دنیا کے ہر کونے میں کر سکتے ہو لیکن طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے سب سے زیادہ طواف، سب سے زیادہ تلاوت قرآن، اور اللہ اگر مدینہ پاک میں لے جائے تو سب سے زیادہ پھر درود پاک کی کثرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی۔ تو ان رمضان کے مہینہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ کمانے کا مہینہ ہے، یہ بخشوانے کا مہینہ ہے، یہ جاگنے کا مہینہ ہے۔ آدمی ایک مہینے میں اگر ہمت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گویا ساری زندگی کے اور سال کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کعبہ شریف میں یا باہر 2 رکعت نفل پڑھ کے کسی کو ثواب دے سکتا ہے، نفلی عبادتیں کوئی مسئلہ نہیں۔ رمضان میں کیا وقت پتہ نہیں، میں سمجھا نہیں۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میری جیب میں مشترکہ رقم تھی، یعنی تقریباً 2000 ریال، 5 آدمی تھے ہم، وہ جیب سے کسی نے نکال لیا۔ تو بہرحال اب آپ کے پاس جو تھی وہ اگر تھی امانت، اور امانت ضائع ہو جائے تو پھر وہ شریعت میں آپ دینے کے پابند نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو بلا وجہ پھر لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں، اس لیے پھر آپ جتنا کسی کا ہے اس کو اتنا ہی دینا ہوگا، یا پھر سارے مل کے اس نقصان کو برداشت کر لیں، یا سارے اتفاق کر لیں کہ اچھا بھی 2000 ریال نقصان ہو گیا، 1000 تقسیم کرو اور 1000 ادا کرو۔ تو یہ آپ کا آپس میں معاملہ ہے۔ اگر رقم بطور امانت تمہارے پاس ہے، امانت ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے، تو شریعت میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ کچھ پیسے کسی سے میں نے قرضہ لینا ہے، اگر وہ قرضہ یقینی ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اگر تمہیں شبہ ہے کہ پتہ نہیں وہ قرضہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اگر وہ ڈوب گیا تو بات ختم، زکوٰۃ کا مسئلہ ہی نہیں، جب سارے ڈوب گئے تو زکوٰۃ کیا دو گے؟ ورنہ جب مل جائیں، مثلا 2 سال کے بعد ملے تو 2 سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس کام مثلا کرتے ہیں تو مجھے 200 ریال دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہتا ہے 20 ریال مجھے دو، میں کام آپ کو دوں گا، مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیا مطلب ہے آپ کا۔ ہم یہاں رہتے ہیں، اپنے کفیل کے پاس کام نہیں کرتے، دوسری جگہ کام کرتے ہیں، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ، جھوٹ بولنا منع ہے۔ اگر کسی آدمی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرے، کہ سب سے بڑا علاج جو ہے وہ توبہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر نماز کے ساتھ ساتھ جو قضا ہے وہ پڑھتا رہے، نفل نہ پڑھے اور نمازیں قضا زیادہ اپنی پوری کر لے۔ ساتھ کا ہندسہ جو ہے وہ کیسا ہے؟ یہ ہندسوں کے چکر میں مسلمان نہیں ہے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چکروں سے ہمیں محفوظ فرمایا ہے، باقی اس کی مرضی ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے، اسی طرح صفا مروہ کے 7 چکر ہیں یا طواف کے 7 چکر ہیں، لیکن عرفات میں تو 1 دن ہے، 7 دن نہیں رہنا، مینا میں بھی 3 دن رہنا ہے، جمرات بھی 3 دفعہ مارنے ہیں، تو کو ضروری تو نہ ہوا کہ ہر چیز 7 ہو، نہ ہر چیز 7 ہے، نہ ہر چیز 3 ہے، نہ ہر چیز 40 ہے۔ یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ مبارک ہے اور 13 کا ہندسہ منحوس ہے، تو جو 13 تاریخ کو بچے پیدا ہوں اٹھا کے باہر پھینک دو کہ منحوس ہے، اور 13 تاریخ کو جو بھی کوئی چیز آپ کو ملی ہے سب جھوٹے عقیدے ہیں، غلط اللہ نے عدد رکھے ہیں، کیا حکمتیں ہیں اللہ جانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے جتنے کا حکم دیا ہے ہم نہ اس میں بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ علماء نے البتہ یہ حکمتیں لکھی ہیں کہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، تو ان 7 چیزوں میں حکمت ہے کہ جب یہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ ان 7 اعضاء کو جہنم کے دروازوں سے بچا لیتے ہیں۔ کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ اگر آپ کو صحیح مرشد مل جائے بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے نا، کوئی بڑا ہوگا تو سیدھا کرے گا نا،
ایسے تو بغیر لگام کے ہم پھرتے رہیں گے نا، رسی نکالنے تو جانور جدھر چلا جائے. یہ ایک طریقہ تھا یہ آدمی، جیسے کہ حضور پاک نے اسلام پہ بھی بیعت کی، جہاد پہ بھی بیعت